اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا وہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید بخیر۔ آج ہم جماعت دہم کے سبق نمبر 5 پاکستان کی شہزادی کا خلاصہ سبق ترتیب خیالات کے ساتھ تحریر کرنا سیکھیں گے۔ ابتدا کرتے ہیں۔ سیدانی بی کا ایک وقت میں بڑا چرچا تھا۔ قلعے کی بڑی بڑی مغلانیاں ان کے ہنر کی معترف تھیں۔ اکثر بیگمات انہی سے اپنے کپڑے سلواتی تھیں، جس کی وجہ سے سیدانی بی بے حد مصروف رہتی تھی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک نہایت شریف گھر کی بیٹی تھی۔ مرہٹہ گردی میں ان کے خاندان تباہ ہو گیا اور یہ بیوہ ہو گئیں۔ بڑھاپے میں کوئی پوچھنے والا نہ تھا تو مغلانی کا پیشہ اختیار کر لیا۔ پڑوس میں ایک میر صاحب نے خدا ترسی کی اور اپنے گھر رکھ لیا۔ چند ہی روز میں سیدانی بی ان کے خاندان سے گھل مل گئیں۔ سیدانی بی ان کے بچوں کو قرآن پڑھاتی، کھانا پکانے اور سلائی کڑھائی کی ترکیبیں میر صاحب اور ان کی بیوی بہت خوش تھے کہ اللہ نے سیدانی بی کو ان کے بچوں کی تربیت کے لیے بھیج دیا ہے۔ سیدانی بی کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ پاکستان کی سیر کر رہی ہیں۔ چنانچہ سردیوں کی ایک رات میر صاحب کی بیوی نے اصرار کیا کہ اپنے پاکستان کے سفر کی کہانی تو سنائیں، داستان تو سنائیں۔ سیدانی بی نے کہا کہ پہلے تو مجھے دھوکے سے پاکستان لے گئے، مگر اس کے بعد جب بھی گئی ہنسی خوشی گئی اور واپس آئی۔ ایک دن میں قلعے سے واپس آئی، ابھی کھانا بن ہی رہا تھا کہ باہر سے کسی نے آواز دی کہ سیدانی بی، بادشاہ نے بلوایا ہے، جیسی بیٹھی ہو چلی آؤ۔ مجھ سے انکار نہ ہو سکا۔ میں اٹھ کھڑی ہوئی اور باہر پالکی میں جا بیٹھی۔ کچھ ہی دیر میں پالکی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ جب مجھے بازاروں کا شور سنائی نہ دیا تو ڈر کے مارے پردہ ہٹا کر باہر دیکھا تو جنگل سائیں سائیں کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا، کون ہو اور کہاں لے جا رہے ہو؟ تو ایک بکرے اور گدھے کے جسم والے جن نے بتایا کہ سیدانی بی، حوصلہ رکھیں، بادشاہ سلامت سیدوں کو بہت مانتے ہیں اور کچھ ہی دم میں ہم محل پہنچ جائیں گے۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے محلات دکھائی دیے۔ بیگم، کیا دیکھتی ہوں کہ وہاں روشنی ہی روشنی ہے، پریاں ادھر ادھر پھر رہی ہیں۔ ایک پری میرے پاس آئی، مجھے بادشاہ اور بادشاہ بیگم کے پاس لے گئی۔ دونوں یاقوت کے ایک تخت پر بیٹھے تھے۔ ان کے پہلو میں ایک 14-15 برس کی لڑکی بیٹھی تھی۔ میں گھبرا گئی کہ کہیں یہ صورتیں سب نقلی نہ ہوں۔ بادشاہ نے اعتماد دلایا کہ ہم سیدوں کی بہت عزت کرتے ہیں، یہ سب اصلی چہرے ہیں۔ ہاں، البتہ آپ کو یہاں لانے والا جن تھا۔ اتنے میں دسترخوان سجایا گیا، اس پر ایک ایک بالشت کے پودے تھے۔ بیگم، ان کو منہ میں رکھو تو جس پھل یا کھانے کا خیال کرو اسی کا ذائقہ منہ میں آتا تھا، اور ایک پھل توڑتے ہیں وہاں دوسرا نمودار ہو جاتا تھا۔ اس سب سے فارغ ہوئے تو بادشاہ بیگم نے بتایا کہ ان کی بیٹی کی شادی ہے، ہم نے آپ کو بیٹی کا جہیز ٹانکنے کے لیے بلایا ہے۔ چنانچہ بڑے بڑے تھان لائے گئے اور بادشاہ بیگم نے مجھے کہا، لو سیدانی بی، اپنے ہنر کا مظاہرہ کرو۔ میں نے کہا کہ صبح تو ہونے دیں۔ بادشاہ بیگم مسکرا کر بولی، یہاں صبح و شام کا کوئی تصور نہیں، آپ بسم اللہ کریں۔ میں نے سوچا کہ دیر کیوں کرنی، جلدی سے کام سے فارغ ہو کر گھر جاؤں۔ ان کا کیا بھروسہ کہ ذرا سی بات پر بگڑ جائیں اور جلا کر راکھ کر دیں۔ چنانچہ میں نے کام کا آغاز کیا اور پہلے ہی جوڑے میں واہ واہ ہو گئی۔
پھر تو جیسے مجھے پر لگ گئے۔ میرے ارد گرد بہت سی پریاں ناچ گانے میں مصروف تھی، مگر میں کام میں لگی رہی تاکہ جلد سے جلد گھر جاؤں۔ جب کام مکمل ہو گیا تو شہزادی نے بہت اصرار کیا کہ میں وہیں رہ جاؤں۔ بادشاہ بیگم بھی بولی کہ شادی میں شرکت کر کے جانا، مگر میں نہ مانی اور واپس آنے لگی۔ بادشاہ نے بہت انعام و اکرام سے نوازا اور میں پالکی میں سوار ہو گئی۔ بادشاہ کے دیے ہوئے انعامات دیکھے تو وہ سب پتھر تھے۔ میں غصے سے تلملا گئی کہ میری برسوں کی محنت کا صلہ یہ کنکر پتھر کی صورت میں دیا، مگر مطمئن تھی کہ جان بچ گئی اور اب میں گھر پہنچنے والی ہوں۔ گھر آ کر چراغ کی روشنی میں دیکھا کہ جن کو میں کنکر پتھر سمجھ رہی تھی وہ تو جواہرات تھے۔ سر پیٹ لیا، مگر اب کیا جا سکتا تھا۔ ملازمہ نماز سے فارغ ہو کر دعا مانگ رہی تھی اور کھانا جیسا چولہے پر پکنے کے لیے رکھا تھا اسی طرح پک رہا تھا، اسی طرح دم پر تھا۔ ملازمہ کہنے لگی کہ کیا ہوا بھی؟ گئی نہیں؟ میں نے تھکے ہارے لہجے میں جواب دیا کہ نہیں، راستے سے واپس آ گئی، اب کل جاؤں گی۔ اسٹوڈنٹس ٹیکسٹ کو فوکس کریں گے۔ سو آپ نے کھانے میں آپ نے بونٹ پلاؤ کا نام لینا ہے کہ بونٹ پلاؤ ابھی دم پر ہی رکھا تھا۔ سو اسٹوڈنٹس، یہاں آپ کے سبق کا اختتام ہوتا ہے خلاصے پر۔ آپ خلاصے سبق کاپی پر تحریر کریں گے، خوش خط تحریر کریں گے، انڈیکس کو فوکس کیجیے، انڈیکس لکھتے چلے جائیے۔ اب تک کے ہم جتنے اسباق پڑھ چکے ہیں وہ آپ کے انڈیکس میں اس کا ریکارڈ ہونا چاہیے۔ گرامر کر چکے ہیں، اس کا ریکارڈ ہونا چاہیے۔ اور جو آپ کو میں نے لکھنے سے متعلقہ کام دیا ہے وہ اپنی کاپی پر خوش خط تحریر کرتے چلے جائیے۔ آج کل میں آپ کی کاپی ہم نے چیک کرنی ہے، سو اس کے لیے مقررہ تاریخ آپ کو بتا دی جائے گی، لیکن اپنے کام کو ساتھ ساتھ مکمل کرتے چلے جائیے۔ امید واثق ہے آپ یہ کام خوش خطی سے، خوش دلی سے کر رہے ہوں گے۔ والسلام، مس سدرا ثنا۔